موسیٰ نبی علیہ السلام اور ان کی قوم خشک راستے سے اس پار سے اس پار نکل جاتے ہیں جب تک موسیٰ اور ان کے لشکر سمندر کے بیچ میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پانی کو جاری ہونے کا حکم دیتا ہے اور سب کے سب غرق ہو جاتے ہیں۔ اسی موقع پر فرعون ایمان لاتا ہے اور کہتا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں مسلمانوں میں ہوں اور میں ایمان لاتا ہوں اس ذات پر جس پر بنو اسرائیل کا ایمان ہے۔ لیکن یہ ایمان اس کے لیے کوئی کارگر ثابت نہیں ہوتا ہے، کیونکہ عذاب کو دیکھ ایمان لانا یہ ایمان مقبول نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب ایمان لاتے ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرعون کو کہا بھی کہ اب تم ایمان لاتے ہو، وقد عصیت قبل، تو نے تو اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا، نافرمانی تو نے کی، اب اس ایمان قبول کرتے ہو۔ وکنت من المفسدین، تو مفسدوں میں رہا پوری زندگی، تم نافرمانی پر نافرمانی کرتے رہے اور فساد پھیلاتے رہے زمین پر، اب کوئی ایمان فائدہ مند نہیں ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، میں تیرے جسم کو بھلے عبرت کے لیے رکھوں گا۔ اللہ نے کہا تیرے جسم کو، تیرے لاش کو، جو تیری لاش ہے، تیرے اس لاش کو میں رکھوں گا، نُنَجِّی کا بچا کے رکھوں گا۔ یعنی نجات دینے سے مطلب یہ نہیں کہ ان کو ایمان مقبول کر لیا اور ان کو نجات دے دی، نہیں، دنیا میں یعنی سمندر کے پانی سے نکال کر باہر رکھوں گا، تمہارے بدن کو باہر رکھوں گا، پانی سے نجات دوں گا۔ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تیرے بعد آنے والوں کے لیے قابل عبرت اور عبرت کی نشانی رہے۔ عبرت کے لیے تیرے جسم کو باہر رکھوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا فرعون کی جسم کو باہر پھینکنے کا، فرعون کا جسم باہر ہو گیا، باقی سبوں کا جسم اجسام تو ختم ہو گئے، ڈوب گئے، مچھلیوں نے کھا لیا ہوگا، سڑ گیا ہوگا، گل گیا ہوگا، مگر فرعون کی لاش کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں رکھوں گا تمہارے بعد آنے والے کی عبرت کے لیے، نشانے عبرت کے لیے باقی رکھوں گا۔ کہا جاتا ہے، مشہور بھی ہے، جو آج بھی عجائب خانے میں ایجپٹ میں فرعون کی لاش موجود ہے، کہا جاتا ہے یہی جو باکس ملا تھا اس میں باضابطہ لکھا بھی تھا، اللہ عالم۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا اور یہ طے ہے کہ فرعون کی لاش اس وقت باہر رہا اور لوگوں نے دیکھا، یہ تو طے ہے کیونکہ قرآن خود ہی کہتا ہے کہ میں اس کو رکھوں گا، بچا کے رکھوں گا۔ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تیرے بعد آنے والی نسل کے لیے نشان عبرت رہے، لوگ دیکھیں کہ تمہاری کیا طاقت تھی، اپنے آپ کو تم کیا ثابت کرتے تھے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقابلے میں تم کتنے لاچار و مجبور ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے تمہاری کوئی حیثیت نہیں، لوگ دیکھے اور نصیحت حاصل کرے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے جسم کو باقی رکھا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، لیکن اکثر و بیشتر لوگ ہماری ان آیتوں سے غافل ہیں، ہماری ان نشانیوں سے غافل ہے، اکثر و بیشتر لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہے، پرے ہے۔ اللہ نے یہ کہہ کر ہم سب کو نصیحت حاصل کرنے کی وصیت کی تلقین کہ ہمیں ان حالات سے، موسیٰ نبی علیہ السلام اور فرعون کی ان باتوں سے، ان آیتوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم کتنے ہی طاقتور ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کے سامنے سیکنڈوں میں ہماری ساری طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم کتنے ہی جتھے والے ہوں، ہمارا کوئی جتھا ہمیں کام نہیں آتا ہے جب ہمیں موت آتی ہے۔ ہم چاہے دنیا میں کتنے ہی اونچے مقام والے ہوں، شان والے ہوں، ہماری کوئی شان جب ہم پر موت آتی ہے یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب آتا ہے تو کچھ کام نہیں آتی۔ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ، اللہ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اس لیے ہمیں کبھی بھی یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ ہم آج جتنے طاقتور ہیں، جوان ہیں تو کل بھی جوان رہیں گے، آج اگر ہم بہت طاقتور ہیں تو کل بھی طاقتور رہیں گے، آج اگر ہم جتھے والے ہیں تو کل بھی جتھے والے رہیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں، فرعون کو بچانے کے لیے کوئی نہیں آیا، اکیلا خود سے ایمان بھی لایا، ایمان تک مقبول نہیں ہوا۔ تو اللہ نے اس لیے کہا کہ ان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون، اکثر و بیشتر لوگ غافل رہے، ہماری آیتوں سے غافل ہے۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پھر اس کے بعد اللہ نے جو بنی اسرائیل کو پھر ٹھکانہ دیا اور آگے پوری تفصیل موجود ہے۔ ان آیتوں سے ہمیں یہ سبق لینا ہوگا
کہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہم بالکل کچھ بھی نہیں ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنے گناہوں، اپنے خطاؤں، اپنے غلطیوں پر نادم ہو کر استغفار کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے سرنڈر ہو کر ہر طرح سے اللہ کی فرما برداری کرنے کا عزم کرنا چاہیے۔ فرعون جیسے طاقتور شخص اور فرعون جیسے لاؤ لشکر والے، ان کو بھی سیکنڈوں میں اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا اور کوئی بچا نہ سکا، تو ہم تو کیا ہے، یا دنیا کی اور طاقتیں کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہیں۔ اور پھر اس سے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ چاہے دنیا آج کتنا ہی ظلم کرے مسلمانوں پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیکنڈوں میں چاہے تو ہماری مدد کرے اور ہمیں اوپر اٹھا دے اور تمام دشمنوں کو ہلاک کر دے۔ اس لیے ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ پر بھروسہ رکھ کر اللہ رب العالمین سے استدعا کرنا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رو کر گڑ گڑا کر مدد مانگنی چاہیے کہ ہمیں کافروں پر غلبہ عطا کر۔ خصوصاً اللہ کا رب العالمین نے قرآن میں ہی ہمیں دعا کرنے کے لیے سکھایا ہے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما، یہ دعائیں کرتے رہنے